زمین کی اصل شکل کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہموار فرش کی طرح چپٹی ہے یا کسی گیند کی طرح بالکل گول؟ صدیوں سے انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس حقیقت تک سائنس آج پہنچی ہے، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اسے صرف ایک لفظ میں سمو دیا تھا۔ رب کعبہ کا فرمان ہے، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اور اس کی رات کو تاریک کیا، اور اس کے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو جمایا، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کے لیے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں، اور اس کی رات کو تاریک کیا، اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی، اور اس میں سے چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو روئے زمین پر جمایا تاکہ زمین کو سکون ہو اور یہ ٹھہر جائے، اور جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ عربی لغت کی گہرائی میں اتریں تو ایک حیرت انگیز راز فاش ہوتا ہے۔ لفظ دہا کا ایک معروف مطلب ہے شتر مرغ کے انڈے کی مانند شکل دینا۔ معروف علماء کرام نے اسی نکتے کی وضاحت کی ہے کہ شتر مرغ کا انڈا نہ تو مکمل گول ہوتا ہے اور نہ چپٹا۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی شکل ابلٹ سپیروئڈ ہے، یعنی یہ قطبین سے تھوڑی دبی ہوئی ہے اور خط استوا سے تھوڑی ابھری ہوئی، بالکل ایک شتر مرغ کے انڈے کی طرح۔ غور کیجیے، قرآن نے زمین کو نہ گول کہا نہ چپٹا، بلکہ ایک ایسا جامع لفظ استعمال کیا جو عین سائنسی حقیقت کے مطابق ہے۔ جب ہم آدھی بات کرتے ہیں تو شکوک پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کے لفظ دہا کو سائنسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایمان پکار اٹھتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ کائنات کے خالق کا ہے۔ آج کی سائنس جس بیضوی شکل کو ثابت کر رہی ہے، قرآن نے اسے صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا۔ یہ ہے قرآن اور سائنس کا وہ حسن اتصال جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس پیغام کو عام کریں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔